तकरीरें होती हैं तो हुजूर की कमली की शान बयान की जाती है सुलह, और फिर यह कि मिस्र है, लीबिया है, अटलांटिक ओशन के साइड तक कोशिश करो, लेकिन अगर वो नहीं लेता लुकमा आपका, तब भी आप नमाज तोड़ नहीं सकते, नियत तोड़ सकते। अब इसके लिए दर हकीकत सीरत नबी का अगर थोड़ा सा हम जायजा लें तो सबसे अहम नुक्ता जो मैं चाहूंगा जो हम पर वाज़ेह होना चाहिए, इसलिए कि वो अक्सर सीरत की तकारीर में सामने नहीं आता। आमतौर पर हमारे यहाँ वास होते हैं, सीरत की तकरीरें होती हैं तो हुजूर की कमली की शान बयान की जाती है, हुजूर की आंखों का हुस्न बयान किया जाता है, हुजूर की जुल्फों का हुस्न बयान होता है। और अक्सर आपने सुना होगा वो शेर कि हुस्न यूसुफ नमे ईसा यद बैजारी आंचे खूबा हमादारन तो तन्हादारी, कि ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात में तमाम अंबिया के जो हसनात हैं, जो कमालात हैं, वो आपकी जात में जमा हो गए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन हुजूर ये फरमाते हैं कि जितनी मुसीबतें, जितने मसाइब तमाम रसूलों ने झेले हैं वो मैंने तन्हा झेले हैं, उनको हम नहीं देखते। हुजूर की जाती अजमत के ऊपर तो वाज होता है, उस पर गुफ्तगू भी होती है, उस पर मुनाजरे भी हो जाएंगे, हुजूर नूर थे कि बशर थे। अब इससे कोई आपके लिए अमली पहलू नहीं है, लेकिन बस एतकादी बहसें हैं। लेकिन यह कि हुजूर ने जो काम किया, जो आपसे पहले किसी नबी और रसूल के हाथों नहीं हुआ, किसी रसूल की दावत से और उसकी जिद्दोजहद से कहीं दुनिया में निजाम कायम नहीं हुआ, यह हुआ है पहली मर्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से। चुनांचे इसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। देखिए, एम.एन. रॉय एक शख्स होता था जो कम्युनिस्ट, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उस जमाने की, उसका रुकन था। वो इतना बड़ा कम्युनिस्ट एम.एन. रॉय सन 20 में, 1917 में रशिया में इनकलाब आया था। सन 20 में एम.एन. रॉय ने एक लेक्चर दिया लाहौर में, ब्रेडला हॉल में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, और उसमें उसने कहा कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन और बेहतरीन इनकलाब मोहम्मद ने बर्पा किया। हिंदू है, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मेंबर है, लेकिन साफ मान रहा है। मैं इंडिया गया था तो मुझे वो किताब छपी हुई वहां नजर आई, हमारे यहां कहीं नहीं वो मिलेगी आपको। द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम बाय एम.एन. रॉय, बॉम्बे का एक पब्लिशर उसे शाये करता है। इसी तरह अमेरिका में आज से 25 बरस कबल एक किताब शाये हुई, दी 100, उसका जो मुसन्निफ है माइकल हार्ट, उसने क्या किया, पूरी इंसानी तारीख में से 100 अफराद को चुन लिया कि जिनके जरिए से तारीख के धारे का रुख मुड़ गया हो। कौन वो लोग हैं, कौन अजीम शख्सियतें हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा है, तो 100 चुन लिए। फिर उनमें ग्रेडेशन कायम की, इनमें से भी सबसे बड़ी तब्दीली कौन लाया। चुनाचे उसकी किताब का नाम है ए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तारीख इंसानी की अजीम तरीन, मुअस्सिर तरीन शख्सियतें 100, और उनमें ग्रेडेशन क्या है। और नंबर 1 पर मोहम्मद का जिक्र कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहता है कि मुझसे मैं क्रिश्चियन हूं और मैं यहां नंबर 1 पर रख रहा हूं, तो आई ओव एन एक्सप्लेनेशन, मुझे बयान करना पड़ेगा ये मैं क्यों कर रहा हूं। हजरत ईसा को तीसरे नंबर पर ले गया, तो उसने कहा दिस इज बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन, द ओनली पर गौर कीजिए, ही इज द ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द सेक्युलर एंड रिलीजियस फील्ड्स। तारीख इंसानी में एक ही इंसान है जो दोनों मैदानों में इंतहाई कामयाब रहा। वो दीनी मैदान में भी, मजहबी मैदान में भी इंतहाई कामयाब, और दुनियावी एतबार से, सियासी एतबार से भी इंतहाई कामयाब। ही इज द ओनली पर्सन। इस जगह बाड़ी बाकी लोगों का अगर आप कर लगेंगे, कोई इधर ऊंचा है तो कोई इधर नीचा है, कोई इधर ऊंचा है तो इधर नीचा है। सिकंदर आजम फातेह तो बहुत था, अखलाक किरदार के एतबार से, दीन मजहब के एतबार से, रूहानियत के एतबार से जीरो था। अटीला हो, चंगेज खां हो, बड़े बड़े जो है वो बड़े बड़े बादशाह गुजर गए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रूहानी हैसियत क्या है। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े मजहब के बाद थे, और ये बाज उलमा का ख्याल ये कि वो नबी थे, वल्लाहु आलम, हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन कुरान मजीद में 2 जगह जल किफल का जो जिक्र आया है, तो बाज उलमा की राय यह है कि जल किफल कपल वस्तु से यह लफ्ज बना है, कपल वस्तु का शहजादा जल किफल, ये दर हकीकत बुद्ध की तरफ इशारा है। बहरहाल उन्होंने बहुत बड़ा मजहब इजाद किया, लेकिन कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई निजाम वो तो उनके जरिए कायम नहीं हुआ।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں کوئی ریاست قائم نہیں، کوئی نظام قائم نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز۔ وہ فاتح بھی تھے، ایک حکومت قائم کی انہوں نے، ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں۔ جزیرہ نماء عرب میں اسلامی حکومت خود قائم کی ہے اپنے دست مبارک سے، اور پھر اس کے بعد جو پھیلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مشرق کی طرف عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، ماوراء النہر کو، یہ سارے ملاقے اور کابل تک فتح ہو گئے خلافت راشدہ کے دوران۔ ادھر اس سے آگے چلیے، شام سے کراس کیا سینائی پیننسولا، اور پھر یہ کہ مصر ہے، لیبیا ہے، اٹلانٹک اوشن کے سائڈ تک پہنچ گئے۔ فرام اٹلانٹک ٹو آکسس، آکسس کہتے ہیں دریائے جیہوں کو، یہ خراسان کے علاقے کا بڑا دریا جو ہے، وہاں سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ تو یہ تو کہیں اور دنیا میں اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ میں دنیاوی انقلابات کے اعتبار سے بھی ذرا اس کا تقابل کر دوں۔ دیکھیے دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں بڑے بڑے مشہور ہے، ان میں سے فرانس کا انقلاب، فرینچ ریولوشن، پھر یقیناً ایک جس وقت وہ آیا بڑا عظیم انقلاب تھا، بولشوک ریولوشن آف رشیا۔ لیکن تمام ریولوشنز میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے ایک فکر دیا، آئیڈیالوجی دی، ایک فلسفہ دیا، اور کچھ وہ لوگ اور تھے کہ جنہوں نے بعد میں اس کے لیے عملی تحریک برپا کی۔ یہ دونوں کام ایک شخص نہیں کر سکتا۔ فرینچ ریولوشن کے لیے علمی مواد، فکری مواد دینے والے والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کتنے لوگ تھے اہل قلم، انہوں نے وہ فکر دیا جس پر کہ فرانسیسی انقلاب برپا ہوا۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہ صرف ڈیسک پر بیٹھ کر لکھنے والے تھے، وہ میدان کے اندر آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے، قیادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کا انقلاب جو بڑا خونی انقلاب تھا، بلڈی ریولوشن، بہت لغارت ہوئی ہے اس کے دوران، اور وہاں کوئی لیڈرشپ تھی نہیں، مابس تھے جن کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن، اس کے لیے فکری غذا جو ہے وہ تو مارکس نے کتاب لکھی ڈاس کیپیٹل، وہ تو جرمنی میں رہتا تھا یا انگلستان کے اندر پھر قیام رہا ہے اس کا، اور اس کا ساتھی اینجلز، ان دونوں نے مل کر وہ فکر دیا۔ لیکن مارکس کے ہاتھوں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں آیا، بلکہ ان ملکوں میں جہاں وہ مقیم رہا ہے وہاں وہ انقلاب آج تک نہیں آیا۔ انقلاب آیا ہے تیسرے تیواڑے جا کر رشیا میں بولشویکس اور مونشویکس کے ہاتھوں، جن میں کہ لینن کا کردار جو ہے نمایاں ہو گیا بہت اس وقت، وہاں انقلاب آیا۔ تو گویا کہ فکر دینے والے اور ہیں، اور کئی نسلوں کا فصل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی فعال قسم کے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، اور وہ پھر ایکٹیوسٹ لوگ جو ہیں وہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہاں اب اس کے تقابل میں دیکھیے، فکر دینے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فکر کون سا تھا؟ ایمان تھا۔ مانو اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مانو تمہیں مر کر دوبارہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت تم پر لازم ہے، میں تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں گا اور دین حق دوں گا۔ یہ فکر، ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے حضور نے اس کو پھیلایا۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، پہنچا رہے ہیں، گلیوں کے اندر بھی آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی میلہ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کہیں بازار لگا ہوا ہے، وہاں آپ پہنچ رہے ہیں۔ حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو گھروں پر بلا کر کھانا کھلا کر دعوت دے رہے ہیں۔ 2 مرتبہ بنو ہاشم کو جمع کیا ہے، دعوت و تبلیغ بھی آپ نے کی۔ پھر جو ایمان لائے ان کے 2 کام بھی آپ نے خود سر انجام دیے، تربیت اور تنظیم۔ انہیں ایک ایسی طاقت، منظم طاقت بنا دیا، وہ منظم طاقت کہ جو ایک فرد کے حکم کے اوپر چلنے والی ہو، ڈسپلن۔ جیسے نماز کے اندر ڈسپلن سکھایا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو صفے باندھ کر، وہ اللہ اکبر کہے گا تو تم جاؤ گے رکوع میں، اس سے پہلے چلے گئے تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو لقمہ دینے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ نہیں لیتا لقمہ آپ کا، تب بھی آپ نماز توڑ نہیں سکتے، نیت توڑ سکتے، نماز اسی کی امامت میں آپ کو پوری کرنی ہوگی، بعد میں آپ کہیں نماز دہرائی جا سکتی۔ تو جن کی عبادت اتنی منظم تھی تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قوم کے اندر تنظیم کس قدر مضبوط تھی، اور اس تنظیم کی 2 بنیادیں تھیں۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ جس نے اللہ کا رسول مان لیا حضور کو، اسے تو لا محالہ اطاعت کرنی ہی کرنی۔ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، جو بات آپ فرمائیں، سمعنا واطعنا،
ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب ذرا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا تھا جس میں قتال کا مرحلہ آنا تھا، تو پھر آپ نے بیعت بھی لی باقاعدہ، مجھ سے عہد کرو کہ میرا ہر حکم مانو گے ہر حال میں۔ ایسی عظیم روایت ہے یہ جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، دونوں میں موجود ہے، عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادہ ہو ہماری طبیعتیں اس کام کو کرنے کے لیے، چاہے ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے وہ کام کرنا پڑے۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے کچھ مختلف ہے، لیکن محمد کا فیصلہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنی ہے۔ اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے، ان سے تعاون کریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے جسے ہم صحیح سمجھیں گے بیان کر دیں گے، فیصلہ اس کے بعد امیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنی زبردست گمبھیر یہ در حقیقت یہ ایک حدیث ہے کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت کا پورا دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ نے منظم کیا، انہیں بنیان مرصوص بنایا، اور تیسری بات یہ کہ ان کا تزکیہ کیا، نیتوں کی درستی۔ دیکھو تمہیں جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور صرف آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اگر دنیا کی طلب تمہارے سامنے آ گئی، ہمیں دنیا میں اپنے بادشاہت قائم کرنی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اور بات آ گئی کہ کہیں مال غنیمت کے لیے جنگ کرنے جا رہے ہو، تو وہ بھی پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تمہاری اخلاص کی عالم یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا حضور نے؟ قرآن مجید کو لوگوں کی شخصیتوں کے اندر، جسے ہم کہیں گے ہیمر ڈاؤن، جو پہلا حکم آیا تھا وہ کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، راتوں کو کھڑے رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، اور قرآن پڑھتے رہو ٹھہر کر۔ اور کتنا قرآن ابھی نازل ہوا تھا سوچئے۔ اس کا مطلب کیا؟ ریپیٹیشن، تاکہ ہیمر ہو جائے، وہ آپ کی شخصیتوں میں سرایت کر جائے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ چوں بجاں رفت جہاں دیگر شبت، جب یہ قرآن کسی کی شخصیت کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو اس کی شخصیت اندر سے بدل جاتی ہے۔ اور جب اندر بدل جاتا ہے، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ اندر کا انقلاب جو ہے یہ پھر عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔